پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ قیامت خیز مناظر چل رہے ہیں. گھروں کے گھر اجڑ گئے, بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی. یہ کلاؤڈ برسٹ جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور سٹل بارشیں ہو رہی ہیں. وہ مدد کر رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. بہت سے لوگ بول رہے ہیں یہ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے, نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دریاؤں میں یہ لکڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ جہاں پہ بھی آپ کو پتھر نظر آئے نا, یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ سانپ یہاں سے دوبارہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ قیامت خیز مناظر چل رہے ہیں. گھروں کے گھر اجڑ گئے, بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی. سوات سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے, پھر بنیر, باجوڑ, سوابی, مانسیرا. سیلاب نے اس دفعہ پاکستان کے اندر بڑی تباہی کی ہے. کلاؤڈ برسٹ جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور سٹل بارشیں ہو رہی ہیں. ابھی میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں باہر شدید بارش ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ راجہ عمران صاحب. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. عمران صاحب, اس سیلاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی آپ کا. دیکھیں سر, آزمائشیں قوموں پہ ہمیشہ آتی رہتی ہیں. کچھ قومیں ان کو پازیٹیو لیتی ہیں اور کچھ قومیں ان کو مزید. فرمایا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا جو چیز, جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے, جو مصیبت آئی ہوئی ہے, یہ آپ پہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. اچھا. تو ایک بندے نے کہا کہ اگر تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ اس پہ تھی آزمائش, اور اگر وہ اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ عذاب ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے یا ہماری قوم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ یکجان ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ایک قوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور ایک قوم بن کے یہ درد محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ یار جو بنیر میں ہو رہا ہے, جو باجوڑ میں ہو رہا ہے, جو سوابی میں ہو رہا ہے, جو سوات میں ہو رہا ہے, کل پنڈی میں بھی ہو سکتا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے اس ٹائم آلریڈی. کراچی بھی اس کی ذات میں آ چکا ہے. کراچی بھی ابھی دیکھیں لاہور اور پنڈی فی الحال بچے ہوئے ہیں. بالکل. لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کی مدد کے لیے کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک مرحلہ تھا جو تقریباً کچھ گزر ہے, کچھ گزر چکا ہے, لیکن ابھی بھی گزر رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم بھی جب ہم آپ آپس میں بات کریں, بنیر میں بڑی تیز بارش دوبارہ شروع ہو چکی ہے, اور ابھی بھی مزید نقصانات کے خطرہ ہے. جیسے ٹیکسلا کے حوالے سے ابھی تک معلومات آ رہی ہے کہ بڑی شدید وہاں پہ گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی گر رہی ہے, اور بڑا وہاں پہ ایک بڑا عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. تو عثمان بھائی, اس کو جو ہمارا نظر ہے دیکھنے کی وہ یہی ہے کہ اس وقت اگر تو ہماری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہتی کہ جی خیبر پختونخوا الگ ہے, پنجاب الگ ہے, سندھ الگ ہے, نہیں. اب یہ ہونا چاہیے سب گورنمنٹس کی جو سربراہ ہیں وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم سب ایک ہیں, ایک دوسرے پہ گلے شکوے بعد میں کرتے رہیں, لیکن اب بھی نہ کریں. کیوں؟ اب بھی اگر یہ ایک ہوں گے تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کون کون سی مشہور شخصیت ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں؟ بیرسٹر گور کو ہم نے دیکھا, علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھا, شہباز شریف کو ہم نے دیکھا, اور کون ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ تو جہاں تک خیبر پختونخوا کے کمیونٹی کا ایک تو ان کو اچھا جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا. مجھے وہاں پہ نا ایک بات پتہ چلی ہے جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی باہر سے بندہ آئے گا, جب تک وہ گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہوگی, گورنمنٹ ایک بندہ دے گی, جتنے بھی تنظیمیں, اور گورنمنٹ کے بندے کے علاوہ وہ وہاں پہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے, کوئی بھی تقسیم نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے. دیکھیں ایک بندہ چاہتا ہے کہ ایک دوسری گورنمنٹ کا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے طور پہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خود جا کے مستحق کے ہاتھ میں پکڑا. بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ایک تو بات پتہ چلی. اب جہاں تک آپ نے کہا جانے کی, میاں شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ چل چکا ہے, وہ جا چکے ہیں خود بضابطہ. میڈم مریم نواز باہر ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں اور ہر طرح کی امداد اور مدد ہم دیں گے, کریں گے. انہوں نے بلکہ یہاں کی جو ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ بھئی وہاں پہ چاہے ایمبولینس کی شکل میں, 1122 کی شکل میں, یہ وہ وہاں پہ جا کے ہیلپ کریں گے. اب بات کرتے ہیں پنڈی کے حوالے سے. پنڈی کا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جی PP10 کے MP ہیں جناب چودھری نعیم اعجاز صاحب, بلو ورلڈ سٹی کے آنر. جی بلو ورلڈ سٹی کے آنر, وہ باقاعدہ طور پہ یہاں سے پوری ٹیم کے ساتھ گئے اپنے, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بڑے اچھے لیول پہ جا کے امداد کی ہے. ٹرک ساتھ ان کے گئے تھے, پھر یہ خود گئے, ان کی کابینہ کے بندے گئے, اپنے ساتھ جو ملکہ ان کے بندے تھے, پھر وہاں کے بندوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ انگیج کیا. ٹھیک ہے. وہاں کے جو بندے تھے ان کو انگیج کیا. میرے خیال میں کوئی گورنر کا بتا رہے تھے کچھ کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ پورا
جو ہیلپ آؤٹ کی ہے. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں سر, یہ ہم اگر بات کریں NA53 تو جہاں پہ ابھی بہت سارے اور بھی MNA اور بھی یہ موجود ہیں, بہت سارے ہیں, پیسے والے ہیں, تگڑے ہیں, بہت ساری اور سوسائٹیوں کے مالک بھی موجود ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں چودھری نعیم اعجاز کے علاوہ نام کسی کا نظر نہیں آیا اگر پنڈی کی بات کریں. اچھا, سیاسی حوالے سے. تو یہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا کام ہے کوئی غلط کر رہا ہے اس پہ تنقید کرنا, تو اگر کوئی اچھا کام اس کا ہو بالکل اپریشیٹ کرنا, اس پہ اپریشیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے. میڈیا کا یہ کردار ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ بھائی اگر آپ ایک کی تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں تو تعریف نہ کریں, اور اگر تعریف کریں تو تنقید نہ کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ علماء کرام کے حوالے سے میں عثمان بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی سے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, وہ باقاعدہ وہاں پہ گئے, انہوں نے بھی باضابطہ خود جا کے لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ یعنی ہمدردی بھی کی ہے. اور دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت جاتی ہے نا تو لوگوں کو ایک بڑا انکریجمنٹ ملتی ہے, بالکل ایسے یار ان کا ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا, پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے اندر ایک چین چل رہی ہے طاہر خان صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں پہ پہنچ گئے تھے. انہوں نے بھی جا کے بڑے اچھے لیول پہ ان کی ہیلپ, ویڈیوز بھی بنائی, کافی چیزیں کی, اور لوگوں کو بھی ان کی ہیلپ کے لیے پروموٹ کیا کہ لوگوں کو کہا کہ جی آپ ان کی ہیلپ کریں. تو یہ بڑا ایک پوزیٹیو سائن ہے. عالمگیر صاحب, جی ہاں, عالمگیر صاحب بھی ماشاءاللہ روشن لے کے ہیں کراچی سے. جی وہ اچھا, کچھ لوگ کراچی کے وہ کیا نام ہے ان کا, ان کو بڑا اس ٹائم یاد بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. تو کراچی کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس ٹائم وہاں پہ بھی اور ادھر بھی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. لاہور کے جو سیاسی شخصیات ہیں, میں اس ٹائم کہوں گا کہ یہ دیکھیں بڑے تگڑے لوگوں سے بھی آپ ہیلپ کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہاں پہ عثمان بھائی, اگر ایک MNA یا MPA علاقے کا وہاں جا کے صرف کھڑا بھی ہوگا نا تو اس کو دیکھا بدیکھی بڑے اور لوگ ان کی مدد کے لیے کوشش کریں گے. مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے بولا دیکھا بدیکھی, اب لوگ جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہے, بہت سے لوگ بول رہے ہیں یہ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے, نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم نے سنا ہے دین اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا مدد کی سینس میں وہ پوشیدہ کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے, لیکن وہیں پہ یہ حکم بھی ہے کہ کچھ کام آپ بڑے شور شرابے سے اور لوگوں کو بتا کے کریں. پوچھا کیا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی اس لیے کہ جو آپ جب مدد کریں گے کسی کی تو جو ارد گرد بیٹھے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا تو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں, تاکہ آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں مدد کے لیے کسی بھی چیز. ایسے ہی جب یہ لوگ جائیں گے, دکھائیں گے, ویڈیوز بنے گی, تو جو باقی گھر میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی انکریجمنٹ حاصل کریں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے. تو میں یہ جو آپ نے بات کی لوگوں کی تنقید, اس کو میں غلط قرار دیتا ہوں. میرے خیال میں ایسا نہیں کہنا چاہیے, اور جو نہیں کر رہے ان کو بھی کرنا چاہیے, ویڈیوز بنانی چاہیے. یہ آج کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, میڈیا کے ذریعے آپ بہت سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, بالکل آواز بن سکتے ہیں. اچھا, اب اس ٹائم پہ صورتحال بہت بری ہے, اسٹل اسپیل چل رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچویشن سے ہم لوگ کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اب یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, ناگہانی آفت ہے. سر دیکھیں, چھٹکارے کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ابھی تو بنیر اور یہاں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا. آپ کو پتہ ہے مری کشمیر, آپ چلے جائیں کیا نام ہے کوہٹے سائڈ پہ, یہ سب ایریے ایسے ہیں جہاں پہ اب بھی تھریٹ ہے, لا تعداد درخت کاٹے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ فلڈ کی بنیاد بنتی ہے, یہ تباہی کی بنیاد بنتی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دریاؤں میں یہ لکڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کاٹ رہے ہیں, جو کٹی ہوئی لکڑی ہے, پتہ چل رہا ہے یہ پیس ہوئے میں, چلے پورا درخت آ رہا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی پانی کے ساتھ آ گیا. یہ کٹی ہوئی تو لوگ کاٹ رہے ہیں, پہاڑوں پہ رکھتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کو جو روکتا ہے نا وہ جڑیں روکتی ہیں, درختوں کی جڑیں. وہ جب کاٹے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں, بالکل. تو سر یہ روک تھام کے لیے یہ سٹیپ لینا بہت ضروری ہے. اور بنیر میں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا لکڑی کا کام بلیک کا چل رہا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, لکڑی میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ جب کاٹی جاتی ہے پہاڑوں کے اوپر, پھر پہاڑوں سے نیچے دریا میں پھینکی جاتی ہے, پھر دریا سے وہ آتی ہے, پھر آگے جا کے اس کو پکڑا جاتا ہے. تو ابھی درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ایریاز ہیں, ایک ایریا نہیں ہے, اگر
ابھی مانسیرا میں ہو رہا ہے, دوسری طرف بابو سر میں ہو رہا ہے, چلاس میں ہو رہا ہے, بنیر میں ہو رہا ہے, باجوڑ میں ہو رہا ہے. تو ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیر میں کافی زیادہ پورے گاؤں بہ گیا. پھر اس کے بعد سوابی کے اندر کافی نقصان ہوا, اس کے اندر بھی پورا گاؤں اس کی زد میں آیا. پھر باجوڑ آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے, کیپی کے حکومت کو اس ٹائم پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سر دیکھیں, اقدامات کے حوالے سے میں ایک تو آپ کے توسط سے یہ بات کروں گا. آپ دیکھیں کہیں سے بھی پانی گزرا ہے نا, ایک ترکی کی کہاوت ہے, انہوں نے کہا کہ جو دریا کے جہاں سے دریا گزرا ہوتا ہے نا, وہاں پہ جو پتھر پڑے ہوتے ہیں نا, وہ سانپ, دریا جو سانپ کی مانند ہے اور جو پتھر ہے وہ اس کے بچوں کی مانند ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی آپ کو پتھر نظر آئے نا, یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ سانپ یہاں سے دوبارہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آئے گا. یعنی وہ دریا وہاں سے گزرے گا. اب کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھا ہے, آپ سیاحتی مقامات پہ تو جاتے ہی رہتے ہوں گے, دنیا بھی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ دریا ہے نا سر, تو اس کے ساتھ ساتھ سارے گھر بنے ہوئے, کم سے کم 100-200 فٹ ادھر اور 200 فٹ ادھر گھر نہیں بننے چاہیے, ہوٹلز نہیں بننے چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں, او جی بہت جی دریا کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اسے, ویو پوائنٹ ہے. وہ ویو پوائنٹ کے چکر میں وہ لوگ بنا تو دیتے ہیں, پھر جب سیلاب آتا ہے, جب تباہی ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں خو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس نقصان میں کسی نہ کسی جگہ ادارے, گورنمنٹ, ہم خود ذمہ دار ہیں. بالکل, اور اس چیز سے ہمیں بچنا ہوگا. بالکل. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب یہ اسپیل ختم ہوتا ہے تو گورنمنٹ کچھ انیشیٹو لے بھی رہی ہے, اور کچھ ان کو مزید لینے چاہیے. ایک جنگلات کے حوالے سے, دوسرا دریا کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں ہیں ان کو یہ بتانا بھی چاہیے, اور یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ یہ جو فاصلہ ہے, اس فاصلے کے اندر نہ کوئی ہوٹل بنے نہ کوئی گھر بنے. یہی دو حل ہیں جس سے آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے, اور جب پہلے بن جاتی ہے NOC مل جاتا ہے, بعد میں پھر اس کو گرانے کا آرڈر دے دیتے ہیں, اور لوگوں کا لاکھوں کروڑ روپے کا اس کا نقصان ہوتا ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. اور دوسری سائڈ پہ ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ یہ بارشوں کا سلسلہ ختم کرے, کیونکہ کبھی بارشیں نہیں ہوتی, کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, تو پریشانی کا عالم ہے. ظاہری بات ہے گناہوں کی سزا ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.